اس کا جو نگران حکومت جب بابر صاحب آئی ہے تو انہوں نے ناکے اور گجرات ضلع میں موجود تمام تر جو پولیس چوکیاں تھیں وہ ختم کر دی، اور ان کے تمام تر جو ملازمین تھے، جو سب انسپیکٹرز تھے، ان کو اپنے تھانوں میں جو ہے وہ بلا لیا واپس، اور جو نفری زیادہ تھی وہ پولیس لائن میں جو ہے وہ واپس آ گئی کہ ناکوں پر کھڑے جو نوجوان تھے پولیس والے، ایک تو راہ گیروں کو آنے جانے والوں کو بغیر وجہ پریشان کرنا، پولیس چوکی کم اور ٹارچر سیل جو کہ زیادہ بنائے گئے تھے، وہاں پر کہہ لیں دیہڑی والا سلسلہ زیادہ تھا، علاقے میں خوف و ہراس کا سلسلہ زیادہ تھا، لیکن ورکنگ کم تھی، میرٹ نہیں تھا، جس پر نگران حکومت کو بہت ساری شکایات موصول تھی۔ گکھڑ منڈی میں ایک چوکی ہے، اس چوکی میں جس کے بعد یہ فوری امپلیمنٹ جو سامنے دیکھنے میں آیا، ایک نوجوان پر تشدد کا نشانہ اسے بنایا گیا اور اسے اغوا کر کے، ایسے بڑے سارے واقعات ہیں جو چوکیوں میں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس سسٹم میں نہیں تھی، نہ وہاں پر سی سی ٹی وی کیمرہ لگائے گئے ہیں، نہ وہاں پر کوئی فرنٹ ڈیسک ہے، چونکہ ایک چوکی بنائی جاتی ہے جس میں ایک سب انسپیکٹر، ایک اے ایس آئی اور چند ملازمین جو ہے وہ ڈیوٹی کرتے ہیں، ناکہ لگاتے ہیں اور قریب جو ہے وہ تھانے کو سپورٹ کرتے ہیں کہ خدا را تھانہ نہ بنائیے گا۔ پوچھا کہ ان کا کہنا تھا کہ چوکی کا بڑی مشکل ہم گزارا کر رہے ہیں، تھانہ بنا، ملازم بڑھیں گے، خرچہ زیادہ دینا پڑے گا، روٹی زیادہ بھیجنا پڑے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں بابر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ABHG TV۔ تو آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے فرحان مرزا اور بابر بیگ، اور فرحان صاحب انشاءاللہ آپ کو ہمارے پروگرام میں نظر آتے رہیں گے۔ تو اس میں آپ کی جو لائکنس ہے وہ چاہیے، اور آپ کے جو کمنٹس ہیں، اور آپ جو کہیں، جو ایشو کہیں، ہم اس پہ، یہ پروگرام آپ کے لیے ہے تو اس پہ بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ آپ کے جو بھی سوال ہوں گے ہم وہ سامنے رکھیں گے۔ فرحان مرزا صاحب کے ایک وقت سے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ تو آج ہم ان کے ساتھ بات کریں گے کہ جو پولیس چوکیاں تھیں وہ ختم کر دی گئی تھی، لیکن پولیس چوکیاں جو ہیں وہ دوبارہ بحال کر دی گئی ہیں۔ تو اس کی 20 ہیں یا 22 ہیں یا 24 ہیں، لیکن پولیس چوکیاں جو گجرات کی پولیس چوکیاں ہیں انہیں دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہم فرحان صاحب سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام فرحان مرزا صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو پولیس چوکیاں ہیں یہ بند کیوں کی گئی تھی اور یہ بحال کیوں کی گئی؟ بابر صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کا بھی۔ یہ اس کا جو نگران حکومت جب بابر صاحب آئی ہے تو انہوں نے ناکے اور گجرات ضلع میں موجود تمام تر جو پولیس چوکیاں تھیں وہ ختم کر دی، اور ان کے تمام تر جو ملازمین تھے، جو سب انسپیکٹرز تھے، ان کو اپنے تھانوں میں جو ہے وہ بلا لیا واپس، اور جو نفری زیادہ تھی وہ پولیس لائن میں جو ہے وہ واپس آ گئی، اور جو ناکے تھے وہ بھی ختم کر دیے گئے، چوکیاں بھی ختم کی گئی۔ اچھا، ان کا جو ختم کرنے کا جو مقصد ہے، جو پتہ چلا ہے نگران حکومت نے یہ اسٹیپ لیا اس لیے تھا کہ ناکوں پر کھڑے جو نوجوان تھے پولیس والے، ایک تو راہ گیروں کو، آنے جانے والوں کو بغیر وجہ پریشان کرنا، ایسے بڑے سارے واقعات ہوئے ہیں ناکوں پر، جس کی مد نظر رکھتے ہوئے نگران حکومت نے پہلے ناکے ختم کیے۔ پولیس چوکیوں کا جو خاتمہ تھا یا اس کو ختم وقتی طور پر کرنے کا جو مقصد تھا، وہ مقصد بیسک جو دیکھنے میں آیا ہے اور جو ذرائع کا کہنا ہے وہ یہی ہے کہ پولیس چوکیاں جو ہیں وہ اپنی ورکنگ کا جو طریقہ کار ہے وہ سارا، جو کہ FIR تو پولیس چوکی میں ہوتی نہیں، وہ ہوتی تھانہ میں، پولیس چوکی کم اور ٹارچر سیل جو کہ زیادہ بنائے گئے تھے، وہاں پر کہہ لیں دیہڑی والا سلسلہ زیادہ تھا، علاقے میں خوف و ہراس کا سلسلہ زیادہ تھا، لیکن ورکنگ کم تھی، میرٹ نہیں تھا، جس پر نگران حکومت کو بہت ساری شکایات موصول تھی۔ اس پر یہ چوکیوں کو جو ہے سلسلہ وہ فوری طور پر ختم کر دیا گیا۔ میں یہاں پر ایک واقعہ بھی بتانا چاہوں گا۔ گکھڑ منڈی میں ایک چوکی ہے، اس چوکی میں جس کے بعد یہ فوری امپلیمنٹ جو سامنے دیکھنے میں آیا، ایک نوجوان پر تشدد کا نشانہ اسے بنایا گیا اور اسے اغوا کر کے، ایسے بڑے سارے واقعات ہیں جو چوکیوں میں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس سسٹم میں نہیں تھی، نہ وہاں پر CCTV کیمرہ لگائے گئے ہیں، نہ وہاں پر کوئی فرنٹ ڈیسک ہے، چونکہ ایک چوکی بنائی جاتی ہے جس میں ایک سب انسپیکٹر، ایک ASI اور چند ملازمین جو ہے وہ ڈیوٹی کرتے ہیں، ناکہ لگاتے ہیں اور قریب جو ہے وہ تھانے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ وہاں پر نوجوان کو جو واقعہ وہ بتانا چاہوں گا، پر تشدد کیا گیا، اسے اغوا کیا گیا، حبس میں بجا میں رکھا گیا، جبکہ جب پولیس سے پوچھا گیا کہ یہ معاملہ واقعہ ہوا ہے، لیکن پولیس جو ہے اس بات کو ماننے سے انکار تھی، جس کا واقعہ پر میڈیا پر یہ زیادہ وائرل ہوا۔
جس پر جو ہے نگران حکومت کے جو وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے یہ فوری نوٹس لیتے ہوئے آج پنجاب کو حکم دیا کہ ناکے اور چوکیاں ختم کر دی جائیں. اچھا, جب چوکیاں ختم کی گئیں تو اس میں ایک رخیہ بھی تھا کہ لوگوں نے بڑا شکر ادا کیا جو چوکیاں سٹی کی حد میں تھیں, جو رورل علاقوں میں تھیں. وہ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ چوکیاں ہم پال رہے ہیں, ہم ان کا تمام تر اخراجات اٹھا رہے ہیں. جیسا کہ تھانہ شہین پہلے چوکی تھی, تو یہ اس واقعہ سے ہٹ کے اس چوکیوں کی, اور منگووال تھانہ بھی چوکی تھی. میں نے ایک سروے کیا جس میں منگووال کے لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ خدا را تھانہ نہ بنائیے گا. پوچھا کہ ان کا کہنا تھا کہ چوکی کا بڑی مشکل ہم گزارا کر رہے ہیں, تھانہ بنا ملازم بڑھیں گے, خرچہ زیادہ دینا پڑے گا, روٹی زیادہ بھیجنا پڑے گی. ایسے مسائل بھی جو پولیس میں موجود ہیں, جبکہ پولیس کی طرف سے جتنے الاؤنسز ہیں وہ بھی مل رہے ہیں, سارے معاملات ہو رہے ہیں. اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ پولیس سے مطمئن ہے اس لیے نہیں کہ پولیس کا جو کام ہے, نو ڈاؤٹ کہ پولیس اگر ادارہ ختم ہو جائے, اگر اس طرف ایک طرف سے یہ دیکھا جائے تو عوام بھی ایک دوسرے کو جینا نہ دے. پولیس کا ہونا بھی اسٹیٹ میں بہت حد تک ضروری ہے, لیکن پولیس کا جو کام ہے, اب دیکھیں ایک ایس ایچ او ہے نا, جب علاقے میں لگایا جاتا ہے تو ایک ایس ایچ او کو کہتے ہیں کہ سب پتہ ہوتا ہے, اسے پتہ ہوتا ہے کس جگہ پر جھگڑا ہونے جا رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے. چونکہ پولیس کا کام ہے, اس کی ورکنگ ہے, اس کے انالیسز ہیں. تو چوکیوں میں ایسا نہیں تھا. چوکیوں میں ملزم کو لا کر اسے پریشرائز کر کے ہزاروں لاکھوں روپے کی ایس ایچ او کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو جب ہائی لائٹ ہوتا تھا معاملہ, ایسا جو معطل ہوتا تھا, جو چوکی انچارج ہوتا تھا وہ وہیں پر مجھے لے رہا ہوتا. اچھا, چوکیوں کو ختم کرنے کا جو معاملہ ہے وہ ایک حد تک یہ بھی دیکھا گیا, اور جو ناکے ہیں ان پہ بڑی حد تک فیملیز کے ساتھ بدتمیزی کرنا, جس پر آپ کو پتہ ہوگا جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے ایک اس چیز کا موٹیو بنایا کہ جو پولیس والا ہے وہ ناکوں پر پہلے سلام کرے, پانی پوچھے, مطلب بہتر طریقے سے گائیڈ کرے, بہتر طریقے سے رہنمائی کرے. پولیس والے جو ہیں وہ عوام کی حفاظت کے لیے, جب عوام اپنے ٹیکسز سے ان کی تنخواہیں دیتی ہے, اور تنخواہیں دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ سکون کی نیند سے ہو سکے, تو جب پولیس والے ہی بے سکونی پیدا کرنے لگ پڑیں تو انہیں وقتی طور پر یہ چوکیاں اور یہ جو ناکوں کا سلسلہ وہ بند کیا گیا. جیسے کہ گجرات سی آئی اے کا بھی جو تھانہ ہے وہ نگران حکومت سے پہلے پی ٹی آئی کے دور میں جو ہے وہ بند مکملی طور پر ختم کر دیا گیا تھا سی آئی اے. لوگ بڑے حیران تھے کہ گجرات سے سی آئی اے کیوں ختم, کیونکہ سی آئی اے بھی ٹارچر ہے, وہاں پر ایف آئی آر کا اندراج ہو نہیں سکتا. چوکیوں میں بھی یہی کام ہوتا رہا, جس پر ابھی بھی گجرات کی بڑی ساری چوکیاں بابر صاحب ہم وزٹ بھی کریں گے اور میں دکھاؤں گا. 2 کمرے کی چوکیاں بنائی گئی ہیں, نہ کوئی سرکاری بلڈنگز ہیں, اور بنا کے جب مالکان ان کی پتہ کریں تو پتہ چلتا ہے سالوں سے انہوں نے کرایہ نہیں دیا. چائے کا اگر کسی نے کھوکھا اسٹال لگا رکھا ہے تو وہ کہے گا چائے کے پیسے ہم دے ہی نہیں سکتے. مطلب چوکیوں میں تعینات جو ہے وہ ہے تو پولیس ہی ہے, تو گورنمنٹ ملازم ہی, لیکن اگر دیکھا جائے, اگر وردی کو دیکھا جائے تو وردی میں وہ کوئی سلطان رہی یا کسی اور ایسے ڈاکو کا نام دے دیں, چلیں وہ تو سیدھا کان پہ بندوق رکھ کے ڈکیتی کرنے والا ڈکیتی کرتا ہے, لیکن پولیس والا ذرا اپنی وردی کے معاملے میں آگے اوئے اور کہہ کوا کے اپنا جو ہے مقصد حل کروا لیتا ہے. اچھا فرحان صاحب, یہ جو چوکیاں دوبارہ بحال کی گئی ہیں تو کیا آپ کا خیال ہے کہ اب اس کا کوئی طریقہ کار چینج کیا گیا ہوگا؟ کیونکہ پہلے جیسے آپ نے بتایا کہ ان کی جو ورکنگ تھی, جو ان کے اختیارات تھے, جو طریقہ کار تھا, اس کا جو اوور ہال وہ غلط استعمال کیا جاتا تھا. اکثریت مطلب اچھا بھی کرتے ہوں گے لوگ, تو سارے تو نہیں ہم کہہ سکتے, اچھے بھی ہوں گے لوگ بیچ میں, تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دنیا کا چلیں سلسلہ جو چل رہا ہے, لیکن مطلب کیا اب اس کا کوئی طریقہ کار چینج کیا گیا ہے یا اسی طریقے سے دوبارہ مطلب اسی سسٹم سے ان کو دوبارہ لانچ کر دیا گیا ہے؟ سر یہی افسوس ہے پاکستانی سسٹم پر, جیسا کہ میں پچھلے ولاگ میں بھی بتا چکا ہوں, ہمارے جب تک ادارے جو ہیں وہ اپنی آزاد نہیں ہوں گے, ادارے اپنی مرضی سے کام نہیں کریں گے, اداروں کے پاس ہر ڈپارٹمنٹ کے پاس اختیار نہیں ہوگا, تو کس طرح پاسبل ہے؟ اگر ایک آئی جی ایس ایچ او کو لگاتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی آئی جی ہی اس کے ساتھ رپورٹ لینے کا طلب ہے. اب مقامی سطح پر پنجاب کی جو صورتحال ہے اس پہ اگر دیکھا جائے تو ایک صاحب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو متعلقہ ایس ایچ او ہوتا ہے وہ کم از کم جو یونین کونسل کا چیئرمین ایم پی اے اس کی مرضی کے بغیر نہیں رکھتا. اب لگوانے والا تو وہ سیاستدان ہے,
پھر آئی جی کو دلچسپی بھی اسی طرح ہے. جب چوکیاں اور تھانے ناکے ختم کیے گئے ہیں, افسوس تو یہ ہے جب یہ دوبارہ بحال ہوئے ہیں تو اس میں کوئی اپڈیٹ ہوتی, کوئی تبدیلی ہوتی. جیسا کہ کچھ دن قبل محسن نقوی جو ہیں نگران وزیر اعلیٰ بھی گجرات انہوں نے وزٹ کیا ہے, اس کے بعد چیف سیکرٹری گجرات آئے ہیں, مختلف منسٹرز گجرات آتے ہیں. اور میں یہاں پر یہ بتانا ضرور چاہوں گا ویورز کو, گجرات اتنا امپورٹنٹ ضلع ہے. اگر پنجاب میں بات کی جائے تو چودھری برادران جو ہے وہ ملکی لیول پر سیاستدان کر چکے ہیں, کر رہے ہیں. اور جب گجرات کا نام آتا ہے اور فوری طور پر ڈی پی اور ڈی سی کا جو انٹرویو ہے وہ کسی ضلع کے لیے نہیں لیا جاتا ہے, جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ خود جو ہے وہ گجرات کے لیے نامینیٹ کرتے ہیں. الیکشن کی صورتحال ابھی بڑی دور ہوتی ہے, لیکن گجرات میں پولیس کا یہ 2 جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے اس کا ہیڈ اور جو ڈی پی او ہے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر, یہ خود تعینات کیے جاتے ہیں. وجہ کہ گجرات امپورٹنٹ ہے کرائم کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے, اوورسیز پاکستانی کے لحاظ سے دیکھا جائے, اور سب سے اہم جو یہاں کی سیاست ہے وہ چودھری برادران چونکہ اسی حلقہ سے الیکشن لڑتے ہیں, جس وجہ پہ گجرات کو جو ہے وہ بڑا اہمیت دی جاتی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ اگر یہ چند مہینوں بعد جب نگران وزیر اعلیٰ نے یہ چوکیاں ختم کی, ناکے ختم کیے, تو چند ماہ بعد یہ جب اگر بحال ہوئے ہیں تو افسوس ہے کہ اس میں ابھی تک تو کوئی ایسی اپ گریڈیشن نہیں دیکھی جا رہی, نہ اس میں کوئی سی سی ٹی وی لگائے گئے ہیں, نہ ہی اس میں کوئی ایسی اپ گریڈ کی جاتی ہے. اگر ایک سب انسپیکٹر جس کو 2 پھول لگے ہوتے ہیں جو چوکی انچارج لگایا جاتا ہے, اس کو کوئی ایسے اختیارات دیے جائیں جس میں وہ اتنا کم از کم فیصلہ کر سکے. میں یہاں یہ بتانا چاہوں گا, آپ کو پتا ہو مسالتی کمیٹیوں کا ڈی آئی جی نے بنایا, وہ مسالتی کمیٹیاں اسی لیے گجرات اور منڈی بہاولدین میں زیادہ ورکنگ کرتی نظر آتی رہی ہیں کہ جہاں پر لوگوں کے زیادہ زمینوں کے معاملات ہیں وہ معاملات حل ہوں, بہتر ہوں. ان کا کردار پھر بھی کچھ حد تک بہتر رہا, لیکن چوکیوں میں صرف ٹارچر سیل کے علاوہ یا موٹر سائیکل بند یا ناخن لگانے کے علاوہ کوئی اس کی دیگر وجہ نہیں تھی. جبکہ تھانے میں تو ڈی پی او اور ایس پی ڈی ایس پی کسی ٹائم بھی وزٹ کرتے رہتے ہیں. چوکیوں میں جو ڈی ایس پی کی جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح آمد نہیں, نہ اس طرح اس کا طریقہ ہے. ایس ایچ او وزٹ کر سکتا ہے, لیکن ڈی ایس پی اچانک کبھی چوکی کا وزٹ نہیں کرتا, چونکہ اس نے جب بھی پوچھنا ہے ریلیونٹ ایس ایچ او ہے, ایس ایچ او اختیار رکھتا ہے تو ایس ایچ او ہی پوچھتا ہے. جی ٹھیک ہو گیا, اللہ کرے ہمارے پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں اور ایسا ایک سلسلہ بنے کہ جو عوام ہے, اللہ کی جو مخلوق ہے, اسے زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے. اور ہم اپیل کرتے ہیں اپنے جو اوورحال ارباب اختیار ہیں ان کو چاہیے کہ اگر آپ پولیس چوکی ہیں تو ان میں اپ گریڈ اگر نہیں ہوا تو کیا جائے, تاکہ لوگوں کو ان کی داد رسی ہو سکے اور ان کی بات جو ہے وہ سنی جا سکے احسن طریقے سے. اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا, لیکن نیکسٹ جو ہمارا ولاگ ہوگا اس میں ہم فرحان صاحب مرزا صاحب سے پوچھیں گے کہ یہاں ایک سلسلہ یہ بھی ہے کہ ایک کانسٹیبل, ایک اے ایس آئی کوئی کام کرتا ہے تو معطل ایس ایچ ہو جاتا ہے. اگر اس سے بڑا کوئی کام ہو جاتا ہے تو وہ جو اس کی بیٹ بنتی ہے کہ مطلب ڈی ایس پی اگر کوئی سٹی میں ہوتا ہے تو بعض دفعہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ بھی زد میں آ جاتے ہیں, اور بعض دفعہ کچھ معاملات شہر میں بگڑتے جبکہ اس میں پورے تھانے جو ہیں وہ ذمہ دار ہوتے ہیں, لیکن ڈی پی او کو چینج کر دیا جاتا ہے. تو اس کے پیچھے ہم دیکھیں گے کہ کیا ہے, اس بارے میں بھی بات کریں گے اور آپ تک معلومات پہنچائیں گے. فرحان مرزا صاحب آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.